کہ مادی وجود کا مطلب ہی محدودیت ہے. مادی وجود کا مطلب محدودیت ہے. مثلا ایک بچہ پیدا ہوا، اب اس کی عمر بہت 80 سال کی ہو گئی، تو جس روز بچہ پیدا ہوا اس دن سے 80 سال کی عمر کا اگر آپ تعین کریں تو اس کو کیا محدودیت کا نام نہیں دیں گے؟ یعنی ایک بچہ پیدا ہوا، وہ 80 سال اس نے زندہ رہنا، یعنی 80 سال کی محدودیت کا نام آپ نے زندگی رکھا. پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ زندگی جب آپ گزارتے ہیں وہ اپنے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں زندگی گزارتے ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ خوش ہو جاتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ ناراض ہو جاتے ہیں، ذرا سے خوشی سے آپ پھوٹ جاتے ہیں، ذرا سی پریشانی سے آپ بیزار ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں. تو یہ بیزار ہونا، خوش ہونا یہ محدودیت کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن جب ہم اپنے اندرونی اصل کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی اپنی روح کو تلاش کرتے ہیں، تو روح چونکہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جان ہے، وہ محدود نہیں ہے. جب کوئی انسان اس قانون سے واقف ہو کر کہ روح ہی دیکھتی ہے، روح ہی کھاتی ہے، روح ہی پیتی ہے، روح ہی سلاتی ہے، روح ہی جگاتی ہے، اس قانون سے واقف ہو جاتا ہے، تو وہ جو شعوری محدود دائرہ ہے، اس شعوری محدود دائرے سے نکل کر انسان لامحدود دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہ لامحدود دائرہ وہی دائرہ ہے جس کو ہم روح بھی کہہ سکتے ہیں، ماورائی دنیا بھی کہہ سکتے ہیں، غیب کی دنیا بھی کہہ سکتے ہیں، اور روح تو اس کا نام ہے. جتنے روحانی لوگ ہیں، جتنے روحانی اساتذہ ہیں، یہ جتنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، جب آپ ان کی تعلیمات پر غور کریں گے وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ قائم ہونا چاہیے. انسان ایک مخلوق ہے، اور ایسی مخلوق ہے جو ہر قدم پر محتاج ہے، اور خالق ایسی اعلیٰ ہستی ہے جو کسی بھی طرح محتاج نہیں ہے. نہ اس کو زندگی سے کوئی تعلق ہے کہ اللہ میاں 100 سال زندہ رہیں گے، نہ اللہ میاں کو اس بات سے کوئی تعلق ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، نہ اللہ میاں کو اس بات سے کوئی تعلق ہے کہ انہیں بھوک لگے گی. یعنی انسانی جتنے اوصاف ہیں محدودیت کے، وہ اللہ میں نہیں ہے، اللہ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو کوئی محدود شے لامحدود شے میں داخل نہیں ہو سکتی. کوئی محدود شے اگر لامحدود شے میں داخل ہو بھی گئی تو اس کا وجود عدم ہو جائے گا، وجود اس کا ختم ہو جائے گا. تو اللہ سے قربت، اللہ سے دوستی، جو انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے، اس کا مطلب یہ کہ انسان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور یہ علوم حاصل کرنے چاہیے کہ ہمارا جو جسمانی وجود ہے یہ ایک محدود ہے. نہ صرف یہ کہ محدود ہے بلکہ لامحدود کے تابع ہے. اگر ہم اس جسمانی وجود سے اپنا رشتہ اس طرح قائم رکھیں جس طرح لامحدود جسم یعنی روح چاہ رہی ہے، تو ہم لامحدود دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں. جب تک کوئی آدمی لامحدود دائرے میں داخل نہیں ہوگا اس کو کبھی نہ اپنی ذات کا عرفان ہوگا، اپنی ذات سے مراد روح، اور نہ کبھی اس کو اللہ کا عرفان حاصل ہوگا، اور نہ ہی کبھی اس کے اندر پیغمبروں کی طرز فکر منتقل ہوگی. پیغمبروں کی طرز فکر یہ ہے کہ وہ اللہ اور مخلوق کے درمیان ایسا رشتہ قائم کر دیتے ہیں، یہ ایسا رشتہ قائم کرنے کی تلقین فرماتے ہیں کہ بندہ لامحدود ہوگا. اب دیکھیے جسمانی طور پر آپ لامحدود نہیں ہو سکتے، بندہ لامحدود ہو کر لامحدود کا دوست بن جائے، اور اس کی صورت یہ کہ آپ فکشن جسم سے، جیسے اب میں نے آپ سے عرض کیا، یہ لاجک ہے، اس میں بالکل ایسی بات نہیں کہ آپ نہ سمجھ سکے. اگر آپ کا یہ جسم حرکت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو مرنے کے بعد کیوں کام نہیں کرتا؟
تو اس کا مطلب یہ کہ جسم نہیں کام کر رہا ہے، روح کام کر رہی ہے، روح نے میڈیم بنا رکھا ہے جسم. تو اصل آپ کی جو ہے وہ فکشن اور مادی جسم نہیں ہے، آپ کی اصل آپ کی روح ہے. جب آپ اس قانون سے واقف ہو کر روح سے اپنا رشتہ جوڑ لیں گے، چونکہ روح لامحدود ہے، چونکہ روح اللہ کی جان کا ایک حصہ ہے، اس لیے آپ اللہ سے متعارف بھی ہو جائیں گے، اللہ سے آپ کو قربت بھی حاصل ہو جائے گی اور اللہ سے آپ کی دوستی بھی ہو جائے گی. جتنے ارکان اسلام ہیں ان ارکان اسلام کی حکمت پر اگر آپ غور کریں، ان سب میں بھی آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ ہر رکن کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان لامحدود ہو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے. دونوں ایک نماز ہے. اب آپ نماز پڑھتے رہیں ساری زندگی اور اللہ سے تعلق آپ کا قائم نہ ہو، اس کا مطلب ہے نماز کا آپ نے جو نماز کا جو منشا ہے وہ پورا نہیں ہوا. حج کریں آپ، حج میں آپ اللہ سے آپ کا کوئی تعلق ہی قائم نہ ہو، اب وہاں حج کر کے آ جائیں، سامان خرید کے آ جائیں، جھوٹ بول کے آ جائیں، آنے کے بعد بھی جھوٹ بولیں، اس کا مطلب ہے حج کا منشا پورا نہیں ہوا. ارکان اسلام میں روزہ ہے، اب آپ سارے دن بھوکے رہتے، کیوں بھوکے رہتے؟ کیوں بھوکے رہتے ہیں؟ آپ اللہ کے لیے بھوکے رہتے. اللہ نے یہ کہا کہ بھئی فجر سے اور غروب آفتاب تک میرے لیے بھوکا رہنا. آپ اللہ کے لیے بھوکے رہتے. تو اللہ کے لیے بھوکا رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی جو محدودیت ہے، جو آپ کی جسمانی محدودیت ہے، اس محدودیت سے نکل کر لامحدود دائرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور لامحدود دائرہ وہ اللہ ہے.